ہیں. جھنگ کی سچویشن جان لیتے ہیں. جھنگ سے ہمارے ساتھ مصعب فاروق ہیں. مصعب بتائیے گا اس وقت آپ کس مقام پر کھڑے ہیں, کیا مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں پر, فلیش فلڈنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم اپنے سارے نمائندوں سے یہی سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جو مقامی آبادیاں تھیں کیا ان کو پراپر طریقے سے فلڈ ریلیف کیمپس تک ان کا انخلا کر دیا گیا ہے, ان کو منتقل کر دیا گیا ہے, مال مویشیوں کی کیا صورتحال ہے؟ جی صاحب, اس وقت میں جھنگ میں موزہ حبیب کے مقام پر موجود ہوں. دریائے چناب کا چنیوٹ سے آنے والا سیلابی ریلا جھنگ کی حدود میں داخل ہو رہا ہے. 8 لاکھ کیوسک سیلابی ریلا چنیوٹ سے جھنگ آ رہا ہے. اس وقت تریمو بیراج کے اوپر 1,20,000 کیوسک پانی ہے. جو فلڈ ریلیف کیمپس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, فلڈ ریلیف کیمپس قائم تو کیے گئے ہیں, وہاں پر صرف لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں, وہاں چلے جائیں. ایسا کوئی کیمپ موجود نہیں ہے جہاں پر لوگوں کی رہائش کا انتظام ہو. لوگ اپنی مدد کے تحت اپنی دیگر احباب کے پاس جا رہے ہیں. مویشیوں کے لیے بھی لوگ اس وقت سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں, کیونکہ جھنگ کے اندر سیلابی پانی جو ہے وہ گزشتہ 1 ماہ سے موجود ہے. چوتھا 5واں سیلابی ریلا ہے جو 1 ماہ کے اندر آیا ہے. تو اتنا ٹائم تھا انتظامیہ کے پاس کہ ایک مربوط نظام بنا لیتے, لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا مصعب, ابھی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 8 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا ہے جو کہ چنیوٹ سے رواں دواں ہے, جھنگ کی جانب اس کا رخ ہے, تو ظاہر ہے بڑی تعداد میں بڑا ابھی ریلا ہے. اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے یہاں پر انتظامیہ کتنی متحرک دکھائی دے رہی ہے, کتنے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں, پھر اگر یہ دیہات ہیں تو یہاں پر مال مویشیوں کو محفوظ طریقے سے محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے کیا کوئی انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی 22 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں. 400 سے زائد دیہات ہیں جنہوں نے اس سیلابی ریلے سے متاثر ہونا ہے. وہاں پر ابھی تک 140 دیہات سے 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو ضلعی انتظامیہ کے مطابق ریسکیو کیا ہے. ابھی بھی لاکھوں افراد دریائی علاقوں کے اندر ہیں جنہیں وہاں سے ریلیف کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے. اور لیکن اس حوالے سے کہ پانی بہت تیز ہے اور بہت زیادہ ہے, اس کا والیوم بہت زیادہ ہے اس وقت جو پانی آ رہا ہے. جھنگ میں سیلاب جو ہے وہ گزشتہ 8-10 بڑے سیلاب گزرے ہیں, لیکن اس سیلاب میں منفرد بات یہ ہے کہ اس سیلاب کا پانی تیز ہے اور بہت زیادہ پانی ہے اور اس کا والیوم زیادہ ہے. یعنی یہ جھنگ میں اس کا جو دورانیہ ہے, جو جھنگ سے گزرنے کا 200 کلومیٹر جھنگ کا ایریا ہے جہاں سے سیلاب گزرتا ہے, اس کا دورانیہ جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے ہوگا اور ایک ہی لیول پہ پانی ہوگا. یہ ریلا نہیں ہے, ایک پورا فلو ہے پانی کا جو کہ یکدم انکریز ہوگا. اس حوالے سے ضلع انتظامیہ نے اپنے انتظامات تو کیے ہیں. لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی تک اپنے علاقوں سے باہر آنے کو تیار نہیں ہیں. وہ اسے 2014 کا فلڈ سمجھ رہے ہیں, لیکن صورتحال اس سے زیادہ سنگین ہے. جھنگ میں ہمیں خاص طور پر ذرا فصلوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. آپ کے علاقے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فصلیں زیر آب ہیں. کون سی فصل ہے اور کون کون سی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے؟ جی میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس وقت یہ جو فصلیں ہیں یہاں پر کماد کی فصل ہے, اس کے ساتھ چارہ ہے اور دیگر جتنی بھی فصلات ہیں اس کا نقصان بہت وسیع پیمانے پر ہوا ہے. کپاس کے حوالے سے ضلع انتظامیہ نے یہ کہا تھا کہ کسان اپنی فصلوں کو توڑ لیں, لیکن یہ فصلیں جو ہیں جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد پانی اتنا زیادہ ہوگا کہ یہاں کھڑا نہیں ہوا جا سکے گا. میرے ساتھ ہی سرگودا روڈ ہے, سرگودا روڈ پر 2 جگہ سے پانی اس کو کراس کر رہا ہے اور آئندہ چند گھنٹوں کے اندر پانی جو ہے وہ یہاں پر 3 سے 4 فٹ بلند ہو جائے گا. تو مصعب جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو فلو ہے پانی کا وہ خاصا تیز ہوگا. 400 دیہات مانی رکھتے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں دیہات زیر آب آنے کا خدشہ ہے. تو کیا کوئی ایسا پلان نہیں کیا گیا کہ کوئی حفاظتی بند اگر یہاں پر ہو اس کو توڑا جائے بارود کی مدد سے, اور پھر جو ہے اس کا پانی کا رخ جو ہے وہ کسی اور جانب کیا جائے تاکہ دیہات جو ہیں وہ زیر آب نہ سکیں؟ جی جھنگ میں جب بھی سیلاب کے حوالے سے بند کو توڑا گیا ہے تو دیہات ہی زیر آب آتے ہیں, کیونکہ شہر اور تریمو بیراج کو بچانے کے لیے بند کو توڑا جاتا ہے. 3 جگہوں کے اوپر اس وقت بارود نصب کیا گیا ہے جو مختلف بند کے اوپر, کہ اگر پانی جو ہے وہ ریواز برج پہلا پوائنٹ ہے جھنگ کے اندر جہاں پر گیج لگی ہوئی ہے اور جہاں پر پانی کا جو لیول ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. ریواز برج کے اوپر جیسے ہی پانی جو ہے وہ 6-7 لاکھ کیوسک سے انکریز کرے گا تو سب سے پہلے ریلوے لائن جو ہے ریواز برج کے ساتھ اس کو برج کرنے کے حوالے سے احکامات دیے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرا 18 ہزاری پل ہے اس کے ساتھ لگایا گیا ہے. تو یہ 3-4 پوائنٹس ہیں جہاں پر ضلع انتظامیہ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی پانی کا لیول 7 لاکھ کیوسک سے انکریز ہوگا تو ان جگہوں کو وہاں سے بریچ کیا جائے گا. ہم ذرا ملتان کا بھی رخ کر لیتے ہیں. مرزا احمد علی آپ بتائیے گا, آپ اس وقت کس مقام پر موجود ہیں؟ پانی کے بہاؤ میں, پانی کی سطح میں کتنا اضافہ دیکھ رہے ہیں یا کمی دیکھ رہے ہیں, اور جو مقامی آبادی ہیں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے فلڈ ریلیف کیمپس میں؟ جی مرزا احمد علی آپ اگر سن پا رہے ہیں, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, اچھا, آگے مرزا بڑھتے ہیں. احمد علی سے بھی رابطہ کرتے ہیں. قمر زمان چنیوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر, جیسے کہ ابھی مصعب بتا رہے تھے کہ چنیوٹ سے جو ایک ریلا ہے وہ چل رہا ہے جھنگ کی جانب, تو اب یہ بتائیے چنیوٹ کی صورتحال ابھی کیا ہے؟ جی بالکل, میں اس وقت چنیوٹ کے علاقے چناب نگر میں دریائے چناب کے بند پر موجود ہوں. آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پل کا نظر آ رہا ہے, اور پل کے جو ستون ہیں ان کے بالکل جو ہے وہ نچلی جو کی سطح ہے وہاں اس کے قریب ترین پانی پہنچ چکا ہے. یہاں پر اعداد و شمار کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی 8.5 لاکھ کیوسک جو ہے وہ پانی یہاں سے ان پلوں کے نیچے سے گزر رہا ہے. یہاں دریائے چناب, چونکہ یہاں دریائے چناب کا پاٹ بہت چوڑا ہے اور دو جگہ سے جو 2 پل ہیں یہاں پر, دونوں جگہ سے پانی جو گزرتا ہے, اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے پانی اس کی رفتار بھی بڑی زیادہ ہے, اور 8.5 لاکھ کیوسک پانی اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے. اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یا ملاح ہیں اور دیگر جو سرکاری ذرائع ہیں ان کے مطابق پانی کی جو مقدار ہے اس میں ابھی اضافہ ہوگا مزید, اور یہ ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ کیوسک تک پانی جو ہے یہاں چنیوٹ میں سے دریائے چناب میں سے گزرے گا, جو آگے جنگ کی طرف دریائے تریمو ہیڈ کی طرف جا رہا ہے. یہاں پر جو ہے مجموعی طور پر جو ضلعی انتظامیہ کے مطابق دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر جو پانی کی گنجائش ہے وہ 8.5 لاکھ کیوسک ہے. اس وقت 8,50,60,70 ہزار کے قریب جو پانی گزرا ہے, اور یہاں پر جو ہے اس سیلابی ریلے کی وجہ سے چنیوٹ ضلع میں 87 دیہات متاثر ہوئے ہیں, جبکہ کوئی جانی یا مالی بڑا نقصان دیکھنے میں نہیں آیا. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے 34,000 افراد کو ریسکیو کر کے ایویکویٹ کر کے ان کے دیہات سے, ان کے علاقوں سے محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے, جبکہ 12 فلڈ ریلیف قائم کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت جو دریائے چناب میں ہے یا تاریخ کا سب سے بڑا اور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب دیکھنے میں آ رہا ہے, جس کو آئندہ چند گھنٹوں میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ سب سے بڑا جو سیلاب ہے اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے, اور شہری جو ہے وہ اس وقت دونوں پلوں پر موجود ہیں چنیوٹ کے. لوگ سیلابی ریلے کو گزرتا دیکھ رہے ہیں, سیلفیاں آ رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, ولاگ کر رہے ہیں, جبکہ انتظامیہ کی طرف سے ان کو منع کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو چنیوٹ سے جھنگ کی طرف جانے والے جو راستے ہیں وہاں پر زیادہ تر جو آبادیاں ہیں وہ چونکہ نشیبی علاقوں میں دیہات واقع ہیں, اس لیے وہ زیادہ وہاں پر متاثر ہوئے ہیں, اور دیہات میں پانی ہونے کی وجہ سے متاثرین جو ہیں اپنا سامان اور مویشی اور دیگر اشیاء جو ہے وہاں سے لے کر باہر چنیوٹ کے جھنگ روڈ پر جو ہے وہاں پر موجود ہیں اس وقت. لیکن ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک وہ مزید مؤثر قسم کے جو ہیں ریلیف کے اقدامات ان کے لیے نہیں کیے گئے, جس کی وجہ سے ان کو خوراک کے حوالے سے بھی اور رہائش کے حوالے سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو مناظر ہم آپ کے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے چناب میں اس وقت چنیوٹ کے مقام پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 8.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے, اور آپ کے عقب میں جو پل ہے وہ تقریباً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پورے پلر جو ہیں وہ پانی میں اس وقت بھی پانی کے اندر ہیں. چنیوٹ جو ہے وہ ایک بڑا مشہور ہے اپنی فرنیچر کی صنعت کے حوالے سے, ذرا یہ بتائے گا کاروباری زندگی کس حد تک متاثر ہوئی ہے چنیوٹ میں؟ جی جو فرنیچر یا دیگر جو کاروبار ہیں اس حوالے سے وہ جو ہے شہر کا جو چنیوٹ کا سٹی ایریا ہے وہ دریا سے کچھ فاصلے پر واقع ہے, اور وہ کچھ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اونچائی پر واقع ہے, اس لیے وہ جو چیزیں ہیں یا وہ کاروبار ہیں یا وہ ایریا جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہا, بلکہ یہ دریا کے بالکل ساتھ ساتھ جو اور دریا کے پیڑ کے اندر جو لوگوں نے اپنی آبادیاں اپنے جو چھوٹے چھوٹے دیہات بسا لیے ہیں جو دریا کے پیڑ کے اندر دریا کی جگہ کے اوپر, زیادہ تر وہ علاقے متاثر ہو رہے ہیں, اور دریا کے بالکل ساتھ جو دیہات واقع ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, جہاں پر پانی جو ہے اس وقت جو ہے داخل ہو رہا ہے اور اس کی مقدار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, آپ کے عقب میں ہم اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ ویڈیوز اور سیلفیز بنانے کے لیے دریائے چناب دیکھنے آ رہے ہیں. ابھی آپ نے بتایا بھی کہ انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو عوام کو منع کیا گیا ہے کہ نہ آئے چڑھے ہوئے دریاؤں کے کنارے, لیکن آپ کے عقب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ لوگوں کو کیوں نہیں منع کیا جا رہا, کس طریقے سے اویئرنیس پہنچائی جائے گی لوگوں تک کہ مت آئیں دریاؤں کے کناروں میں, اور یہ کوئی تفریحی پوائنٹ نہیں ہے یا یہ ہنگامی صورتحال ہے؟ جی بالکل, یہ ضلع انتظامیہ جو چنیوٹ کی ہے اور جو متعلقہ پولیس اسٹیشنز ہیں ان کی طرف سے بھی گاہے بگاہے اعلانات مختلف علاقوں میں کروائے گئے ہیں, اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی عوام کو یہ آگاہی دی جا رہی ہے کہ سیلاب زدہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ آئیں اور پل کے اوپر نہ چڑھیں, اور یہاں پر آ کر اس طرح کی جو حرکات ہیں, کوئی سیلفیاں بنا رہا ہے, کوئی ولاگ کر رہا ہے, حتیٰ کہ یہاں پر جو ہے وہ فیملیز جن میں خواتین بھی شامل ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر ویڈیوز بنا رہی ہیں. اچھا, ویسے لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت بھی ہے, لوگوں
को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अपना ख्याल रखें, अपनी जान का ख्याल रखें। खुदा ना ख्वास्ता पानी बिफरता है, पानी फैलता है, ये कोई पिकनिक पार्टी का टाइम नहीं है। अच्छा, हम कमर आपके अकब में देख सकते हैं एक ब्रिज भी है, अगर ज़रा कैमरामैन से कहकर हमें ज़रा दिखा सकें कि पानी की सतह कल क्या थी, कुछ उसके निशानात होंगे और अब जो है वो किस लेवल को छू रहा है, ज़रा ये भी दिखा दीजिएगा अपने नाज़रीन को। जी बिल्कुल, वो तो कैमरामैन सिकंदर हमारे साथ हैं, वो आप दिखाएंगे आपको कि ये पुल की जो है उसको बिल्कुल जो है उसकी निचले हिस्से को करीब पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ पानी की मिकदार यहाँ पर चूँकि कम थी, 6 लाख से 7 लाख क्यूसेक के दरमियान थी, आज उसमें इंतहाई ज़्यादा इजाफा हो चुका है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो ये जो आप निशानात की बात कर रहे हैं वो तो हम तब दिखा पाएंगे निशानात कि अगर आज पानी की मिकदार कम हो, अगर पानी की दर कम होगी। निशानात जो है वो इस पुल से जो दूसरी तरफ पुल है, जो पुराना कदीमी लोहे का पुल है, वहां पर जो इंतजामिया की तरफ से वो पुराने जो निशानात लगे हुए हैं इस हवाले से कि कहां तक जो है पानी जो पहुंच चुका है। ये जो नया पुल बना है इस पर ऐसे इंतजामिया की तरफ से ऐसे कोई निशानात, कोई नहीं तनबीही या वार्निंग के हवाले से निशानात नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि ये पानी किस हद तक पहुंच चुका है। जिला इंतजामिया के तर्जमान के मुताबिक 8.5 लाख क्यूसेक पानी तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये जो बंद के ऊपर इसके बिल्कुल करीब ही एक इलाका है छन्नी कुरैशियाँ, वो बिल्कुल जो है वो चारों तरफ से पानी में घिर चुका है और वहाँ पर 4-5 खानदान जो है उन्होंने घरों से निकलकर दरख्तों पर पनाह ले रखी है और पाक फौज के जवान और रेस्क्यू 112 के जवान जो है अभी कुछ देर पहले वहां उनको इवैक्यूएट करने, रेस्क्यू करने वहां पर पहुंच चुके हैं। कमर, आप हमारे साथ रहिएगा।